بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ نیپال کی آرمی نے 13 اپریل سے کومو لانگما پہاڑی سمیت ملک کی 6 پہاڑی چوٹیوں کی صفائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 5 جون کو عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر اختتام پذیر ہونے والی 54 روزہ طویل صفائی کی اس مہم میں آرمی کی مدد حاصل ہوگی۔ پہاڑوں کی صفائی پر 10,70,000 امریکی ڈالر خرچ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو ایران میں 2 مقامات پر یورینیم کے ذرات ملے ہیں، اگرچہ ان دونوں مقامات کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ تقریباً 2 دہائیوں میں غیر فعال ہیں، تاہم اسرائیل سمیت معاہدے کے مخالف ممالک کا کہنا ہے کہ یہ غیر اعلانیہ سرگرمی کا ثبوت ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ ایک سینئر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم نے معائنہ کاروں کو ان مقامات تک رسائی دی ہے۔ ایران نے سابق صدر ٹرمپ کی جانب سے عائد کردہ پابندیاں اٹھانے کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ کو آئندہ ہفتے تک کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ بصورت دیگر وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو اپنے پلانٹس کا معائنہ نہیں کرنے دیں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ امریکہ ایران کے خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے والی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر کام کرے۔ ہم یورپی اور دیگر پارٹنرز کے ساتھ کام کریں گے۔ ایک سعودی سیاسی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاملے پر ایک خاموش معاہدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل ہم آج دیکھتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ نرم مزاج اپنائے ہوئے ہے اور اپنے اتحادیوں پر دباؤ نہیں ڈال رہا۔ موجودہ امریکی انتظامیہ وہی غلطیاں دہرا رہی ہیں جو اوباما انتظامیہ سے سرزد ہوئی تھیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان قائم اعتبار میں کمی کا باعث بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے خطے میں ایٹمی ٹیکنالوجی کی دوڑ شروع ہو جائے گی، کیونکہ کوئی بھی ملک ایران کو اس وقت تک ایسے ہتھیاروں سے لیس نہیں دیکھنا چاہے گا جب تک کہ وہ خود اس کے پاس بھی نہ ہو۔ سعودی عرب پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اگر ایران ایسا کچھ کرے گا تو وہ اگلے ہی دن اسی راستے کا انتخاب کریں گے۔ شادی کے بعد شاہی اعزازات اور ذمہ داریوں سے دستبردار ہونے کا اعلان کرنے والے شہزادہ ہیری کو واپسی کے لیے دی گئی 1 سال کی مہلت ختم ہونے پر ہمیشہ کے لیے شاہی اعزازات اور ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ برطانوی شاہی خاندان نے اعلان کیا ہے کہ شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ اب ہمیشہ کے لیے شاہی ذمہ داریوں اور اعزازات سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ شاہی جوڑا عمر بھر شاہی مراعات بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ شہزادہ ہیری نے اپنی پسند سے عمر سے بڑی اور طلاق یافتہ امریکی ماڈل سے 2018 میں شادی کی تھی۔ میگن کو قبول کرنے میں شاہی خاندان نے پس و پیش سے کام لیا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد 2020 کے آغاز میں ہی شہزادہ ہیری اور میگن نے شاہی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو کر ایک عام شہری کی طرح زندگی بسر کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اعلان کے 2 ماہ بعد ہی شاہی محل سے باہر چلے گئے تھے۔ شاہی جوڑے کا پہلا پڑاؤ کینیڈا تھا اور بعد میں وہ امریکہ منتقل ہو گئے۔ اس دوران ملکہ برطانیہ نے جوڑے کو شاہی حیثیت برقرار رکھنے پر راضی کرنے کی کوششیں کی۔ ملکہ برطانیہ نے جوڑے کو شاہی خاندان میں واپسی اور اپنے فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے 1 سال کی مہلت دی تھی، تاہم اب وہ مہلت ختم ہو چکی ہے، جس کے بعد شہزادہ ہیری کو تمام آرمی اعزازی عہدے بھی چھوڑنا ہوں گے اور فلاحی اداروں کے اعزازی عہدوں پر بھی نہیں رہیں گے۔ میانمار میں آرمی کے خلاف مظاہروں میں شدت آ چکی ہے۔ میانمار میں بدھ بخشاؤں نے بھی آرمی کے خلاف ریلی نکالی، جس کے بعد اقلیتی برادری اور دیگر گروہ بھی مظاہرے کا حصہ بن گئے۔ ملک میں جاری آرمی کے خلاف مظاہروں میں اقلیتی برادری کی یہ پہلی شمولیت تھی۔ نئے انتخابات کرانے اور کامیاب جماعت کو اقتدار سونپنے کا اعلان کے باوجود میانمار میں مظاہرے 1 فروری سے جاری ہیں۔
اور ان کا مرکز تجارتی اور تاریخی شہر رنگون ہے۔ میانمار میں مظاہروں سے نمٹنے کے لیے اب طاقت کا استعمال بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ جمعے کے روز ایک نوجوان خاتون سر میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گئی تھی۔ کویتی مسافروں کو ملک میں داخل ہونے کے بعد 14 دن کے لیے قرنطینہ میں جانا ہوگا۔ کویتی حکومت کی جانب سے غیر ملکی مسافروں کے ملک میں داخلے پر پابندی میں مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ ملک میں غیر کویتیوں کے داخلے پر پابندی میں تاحکم ثانی توسیع کر دی گئی ہے، تاہم طبی عملے اور سفارتکاروں کو اس فیصلے سے استثناء حاصل ہوگا۔ کورونا سے زیادہ متاثر ممالک سے کویت پہنچنے والے مسافروں کو 14 دن کے لیے ذاتی خرچ پر مقامی ہوٹلوں میں قرنطینہ کرنا ہوگا۔ اسرائیلی ریسٹورنٹ میں کورونا ویکسین لگوانے کے لیے نہ صرف ٹیکے لگانے کی سہولت پیش کی بلکہ مفت کولڈ ڈرنک بھی پلائی جا رہی ہے۔ اسرائیل میں ایک ریسٹورنٹ نے انوکھی پیشکش کی ہے۔ ریسٹورنٹ کے ایک حصے کو کورونا سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں ویکسین لگوانے والوں کو بار کی جانب سے مفت کولڈ ڈرنک فراہم کی جا رہی ہے۔ اسرائیل میں کورونا وبا کے باعث عوامی مقامات اور ریسٹورنٹ بند ہیں، تاہم ایسے موقع پر تل ابیب کے ایک بار نے میونسپل ادارے کے اشتراک سے اپنے ریسٹوران کو طبی مرکز میں تبدیل کر دیا، جہاں ویکسین لگوانے والوں کو بار کی جانب سے مفت کولڈ ڈرنک فراہم کی جا رہی ہے۔ واٹس ایپ نے نئی پرائیویسی پالیسی پر نظر ثانی کا موقع دیتے ہوئے کہا ہے کہ صارفین کو اپنی مرضی اور اپنے ٹائم فریم کے تحت پالیسی کا جائزہ لینے کی سہولت فراہم کریں گے، اور یاد دہانی کے لیے ایک بینر بھی ایپ پر نظر آتا رہے گا۔ واٹس ایپ وہ نئی اور مجوزہ پرائیویسی پالیسی کے لیے صارفین کو نظر ثانی کی سہولت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس کا ٹائم فریم بھی صارف خود طے کرے گا۔ یہ سہولت 15 مئی تک دستیاب رہے گی اور اس کے بعد شرائط تسلیم نہ کرنے والوں کو راضی کرنے کے لیے بتدریج مطالبہ کیا جائے گا۔ واٹس ایپ کا کہنا ہے کہ صارفین کو لازمی شرائط قبول کرنا ہوں گی، ورنہ ان کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں امیر ملکوں کی فہرست میں متحدہ عرب امارات سر فہرست آ چکا ہے۔ امارات میں آباد امیر ترین افراد کی تعداد 83,400 تک پہنچ گئی ہے اور ان کی مجموعی دولت 870 ارب ڈالر ہے۔ یہ رقم درہم 3.19 ٹریلین بنتی ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ نے جو دنیا بھر میں مالدار شخصیات کی دولت سے متعلق اعداد و شمار جمع کرنے میں مہارت رکھتی ہے، اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں موجود 31% دولت مند ایسے ہیں جنہوں نے معاشیات، مالیاتی امور، اکاؤنٹنگ کے شعبے کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، 22% انجینئرنگ، 7% میڈیسن اور 6% کمپیوٹر اینڈ ٹیکنالوجی سائنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو ورلڈ ویلتھ کمپنی نے بتایا ہے کہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران امارات دنیا بھر میں امیر تارکین وطن کو اپنے یہاں لانے والے بڑے ملکوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 2000 سے 2020 تک 35,000 سے زیادہ امیر لوگ امارات منتقل ہوئے ہیں۔ زیادہ تر کا تعلق انڈیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے امیروں کو متحدہ عرب امارات مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں سب سے بڑی محفوظ پناہ گاہ لگتا ہے۔ یہاں آمدنی کا تناسب اعلیٰ ہے، صحت نگہداشت کا نظام بہتر ہے، ٹیکس کی شرح کم ہے۔ اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل بزنس سینٹر بھی بنا ہوا ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ کمپنی کے مطابق خطے میں موجود کل دولت 4.3 ٹریلین ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ تقریباً 3,90,000 امیر افراد مشرق وسطیٰ میں سکونت پذیر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک 10 لاکھ ڈالر یا اس سے زیادہ کا مالک ہے۔ سعودی عرب کے مقامی بینکوں میں رقوم کی منتقلی کا نظام آج سے نافذ ہو چکا ہے۔ اب ہفتے میں کسی بھی روز کسی بھی وقت رقم منتقل کی جا سکتی ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بصیرانہ قیادت میں سعودی عرب کا عظیم سلطنت کی جانب سفر جاری ہے۔ اس سلسلے میں سعودی سینٹرل بینک ساما نے مقامی بینکوں میں رقوم کی منتقلی کا نیا نظام رائج کیا ہے۔ رقوم شفٹنگ کا یہ نظام آج سے رائج ہوگا، جس تحت سعودی عرب میں کسی بھی بینک کے ذریعے 24 گھنٹے ہفتے 7 روز رقوم منتقل کی جا سکتی ہے۔
نئے نظام میں 500 ریال سے کم رقم کی منتقلی کی فیس آدھا ریال جبکہ 500 سے زیادہ کی رقم ٹرانسفر کرنے کی فیس 1 ریال ہوگی۔ مقامی بینکوں کے درمیان رقوم کی منتقلی کے نئے نظام کی مدد سے دن کے کسی بھی وقت رقم کی فوری منتقلی ممکن ہوگی۔ بھارت کی فضائی کمپنی کا طیارہ لینڈنگ کرتے وقت کھمبے سے ٹکرا گیا۔ ایئر انڈیا کے طیارے نے وجے واڑہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی ہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ دوحہ سے آنے والی پرواز جیسے ہی اترنے لگی تو جہاز پائلٹ کے قابو سے باہر ہو گیا اور رن وے کے قریب لگے کھمبے سے جا ٹکرایا۔ واقعے میں جہاز کو نقصان پہنچا، البتہ تمام مسافروں کی جانیں محفوظ رہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ طیارے کے پرواز بھرنے یا اترنے کے دوران پائلٹ کو حاضر دماغی اور اعلیٰ ٹیکنیک کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ذرا سی غفلت کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ وزیراعظم مودی ساری دنیا گھوم رہے ہیں لیکن اپنے کسانوں کے پاس نہیں آ رہے۔ پرینکا گاندھی نے سوال کیا کہ دہلی کا بارڈر وزیراعظم کی رہائش سے کتنا دور ہے۔ وہ پاکستان گئے، چائنا گئے، پوری دنیا کا دورہ کر کے واپس آ گئے، لیکن کسانوں کے پاس کیوں نہیں پہنچے؟ کسان تحریک کے حوالے سے زرعی قوانین کی تشریح کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو 3 متنازع قوانین اس حکومت نے نکالے ہیں، اس میں پہلے قانون کے نفاذ سے سرکاری منڈیاں بند کر دی جائیں گی۔ نجی منڈیوں کے کھلنے سے بڑے بڑے کھرب پتی سرمایہ داروں کی من مانی ہوگی۔ دوسرے قانون میں لکھا ہے کہ کانٹریکٹ فارمنگ ہوگی، یعنی بڑے بڑے کھرب پتی آپ کے گاؤں آ کر سودا کریں گے اور وہ اپنی مرضی سے فصل پیدا کروائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بعد میں انہیں یہ اختیار بھی حاصل ہوگا کہ وہ اس فصل کو خریدنے سے بھی انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس قانون کے مطابق آپ عدالت میں نہیں جا سکتے اور نہ ہی آپ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔